जीसस ने पितरस से कहा अल्लाह की राह में सारा माल लुटा दो। ईसा की नजर में पितरस वही हैसियत रखते हैं जो अल्लाह के रसूल की नजर में अबू बकर सिद्दीक। उठना बैठना पितरस का ईसा के साथ था। जीसस ने कहा, ईसा ने पितरस अल्लाह की राह में सारा माल लुटा दो। पितरस ने कहा बड़ी मेहनत से कमाया, सारा माल लुटा दो? अच्छा, आधा गरीबों में दे देता हूं, आधा अपने पास। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने सुई निकाली, बाइबल में लिखा है, एक सुई निकाली और सुई के सुराख को दिखाते हुए कहा पितरस इस सुई के सुराख को देखो। कहा इसमें से ऊंट को अगर दाखिल किया जाए तो हो जाएगा? पितरस ने कहा नहीं। कहा सुनो, अल्लाह की इस सुई के सुराख से ऊंट दाखिल हो जाए ये मुमकिन है, ऊंट चला जाए मुमकिन है, लेकिन कोई अमीर अल्लाह की जन्नत में दाखिल हो जाए ये मुमकिन नहीं है। यानी ऊंट सुई के सुराख से जाना आसान है, अल्लाह की जन्नत में किसी अमीर का जाना आसान नहीं, जब तक कि सब नहीं लुटाओगे। पितरस ने कहा अच्छा ठीक है, मुझे 2 दिन की मोहलत दीजिए। ईसा अलैहिस्सलाम ने 2 दिन की मोहलत दी। उसके बाद पितरस फिर लौट कर ईसा अलैहिस्सलाम के पास नहीं आया। यहां ईसा का मुकाबला देखो, पितरस 2 दिन के बाद नहीं आया। और गालिबन ग़ज़वा तबूक के मौके पर अल्लाह के रसूल ने जब सहाबा से कहा अपने अपने घर का माल लेकर आओ, तो सारे सहाबा माल ले आए। अल्लाह के नबी ने हजरत अबू बकर से पूछा घर में क्या छोड़ा? क्या कहते सारा सामान उठा लाया। पूछा घर में क्या छोड़ा? तो क्या कहा? अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत घर में छोड़ के आए। ईसा का पितरस देखो, वो चला गया फिर लौट के नहीं आया। और यहां अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया तो अबू बकर अपने घर का सारा सामान ले आए। मेरे भाइयों, हुक्म पर मर मिटने वाले जो मोहम्मद रसूलुल्लाह को मिले वो किसी और नबी को नहीं मिले। इस्लाम दीन मुअतदिल है। ये नमाज पढ़ने का हुक्म तो देता है, लेकिन 24 घंटे तस्बीह पढ़ते रहना और अपनी बीवी बच्चों के लिए बिल्कुल न कमाना और एक जगह खानकाह में बैठने की इजाजत नहीं देता है। ये इस्लाम है जो रोजा रखने का हुक्म तो देता है, लेकिन मुसलसल और रेगुलर रोजा रखने से मना करता है, ताकि तुम्हारी तंदुरुस्ती खराब ना हो जाए और अपने बीवी बच्चों के लिए तुम कमाने के लायक न रह जाओ। फर्ज रोजे रखो, महीने में 3 नफली रोजे भी रख लिया करो, लेकिन मुसलसल रोजे रखने का हुक्म नहीं देता है। यह ज़कात का हुक्म तो देता है कि गरीबों की मदद करो, 2.5% दो, लेकिन अपने घर का सारा माल लुटाकर खुद अपने घर में लोगों के टुकड़ों के मोहताज बन जाओ, इस बात की इजाजत नहीं देता है। इस्लाम ज़कात की इजाजत तो देता है, गरीबों की मदद की इजाजत तो देता है, लेकिन अपने घर का सारा माल लुटाने की इजाजत नहीं देता है। इस्लाम हज करने का हुक्म तो देता है, लेकिन यह नहीं कहता कि हज करने के लिए तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो अपना घर बेच दो, अपनी दुकान बेच दो और बेच कर हज करने के लिए जाओ, इस बात का हुक्म नहीं देता है। मेरे भाइयों, ये इस्लाम दीन मुअतदिल है, दीन इत्तिदाल है। इसके अंदर आपको ना तो उतार बहुत ज्यादा चढ़ाव मिलेगा, ना बहुत ज्यादा गिरावट मिलेगी, ये बीच का रास्ता बताता है। इस्लाम यकीनन जिहाद का हुक्म देता है, लेकिन अमन हो जाने के बाद, जिहाद खत्म हो जाने के बाद, मुल्क में शांति हो जाने के बाद फिर फसाद फैलाने की इजाजत नहीं देता है। इस्लाम दीन मुअतदिल है, इसको हम समझें, इस पर हम गौर करें, इसको हम लें और देखें। यही इस्लाम की खुसूसियात हैं। मेरे भाइयों, इस्लाम के कुछ उसूल ऐसे हैं जो हमारी समझ में नहीं आ सकते हैं, लेकिन हमें वो भी मानना है। एक कानून है, इससे क्या फायदा? मगरिब में 3 रकात अल्लाह के नबी ने क्यों रखी? फजर में उठना बड़ा मुश्किल होता है, वहां 5-6 रकातें होना चाहिए, तो अल्लाह के नबी ने 2 ही क्यों बताई? जुमा इतना मुबारक दिन है तो उसमें 2 ही रकातें क्यों हैं? जबकि जुमे के दिन की अफजलियत है तो वहां 20-25 रकातें होना चाहिए थी। कोई ज़रूरी नहीं है हमारी अक्ल वहाँ तक पहुँचे, लेकिन हमें फॉलो करना है, चाहे फ़ायदा समझ में आए या ना आए। कभी आपने गवर्नमेंट से सवाल किया है? ट्रैफिक नियम बने हुए हैं, कभी देखा आपने? बड़े बड़े शहरों में जाओगे तो ट्रैफिक नियम है, वहाँ पुलिस नहीं खड़ी है, लाल बत्ती जल रही है, आप गाड़ी रोक दीजिए। हरी बत्ती जलेगी, ग्रीन सिग्नल, गाड़ी चलाइए। ये नियम किस लिए बने? हमारे और आपके लिए बनाए गए हैं। ये नियम हमारे और आपके लिए बनाए गए हैं। जर्जी साहब गाड़ी चलाते हुए जा रहे हैं, कोलकाता की सरजमीन है, चौराया आया, रेड सिग्नल हो गया, गाड़ी रोक दी। जर्जी साहब देख रहे हैं दाएं बाएं तो कोई गाड़ी नहीं आ रही है, सिग्नल पर रुकने का क्या फायदा? जब एक्सीडेंट हो ही नहीं सकता तो चलो गाड़ी चला दें। मेरे भाइयों, ईमानदारी के साथ बताइए, कोई चीज, कोई सवारी हमें नहीं दिख रही है, एक्सीडेंट का खतरा भी नहीं है, लेकिन रेड सिग्नल है, हमें गाड़ी चलाना चाहिए कि नहीं चलाना चाहिए? कानून के मुताबिक नहीं चलाना चाहिए। क्यों? जब तक ग्रीन सिग्नल ना हो जाए तब तक नहीं। हमारी अक्ल कहती है
کوئی فرق نہیں پڑتا، چلاؤ، کیونکہ کوئی ایکسیڈنٹ کا خطرہ ہی نہیں ہے، آگے کوئی سواری آ ہی نہیں رہی ہے۔ لیکن لکھنؤ میں جہاں اس وقت ہم رہ رہے ہیں میرے بھائیوں، وہاں پولیس نہیں کھڑی ہے، لیکن گاڑیوں کے نمبروں کو اکاؤنٹ سے جوڑ دیا گیا ہے، ہمارے بینک کے اکاؤنٹ سے جوڑ دیا گیا ہے۔ آپ نے جیسی ریڈ سگنل کراس کر کے توڑا، فوراً آپ کے موبائل میں میسج آ جائے گا 500 روپے چالان آپ کا کٹ گیا ہے۔ چاہے ایکسیڈنٹ کا خطرہ ہو یا نہ ہو، لیکن ریڈ سگنل ہے، گاڑی روکنا پڑے گی۔ آپ کتنا بھی لڑیے ٹریفک کے پولیس والے سے، صاحب گاڑی تھوڑی آ رہی ہمیں جانے دیجیے، نہ ریڈ سگنل ابھی نہیں جا سکتے۔ کہ نقصان کیا اگر ہم چلے جائیں؟ کچھ نہیں، قانون ہے۔ جمعے میں 2 رکعت کیا ہے ہمیں نہیں، کیوں ہے ہمیں نہیں معلوم، ہمارے نبی نے قانون بنایا، ہمیں فالو کرنا ہے۔ فجر میں 2 رکعت کیوں ہے ہمیں ماننا ہے۔ گندگی زمین پر چلتے ہوئے موزے میں نیچے لگے گی، لیکن مسا اوپر کرنے کا حکم دیا، نیچے کیوں نہیں ہمیں ماننا ہے۔ حالانکہ لوگوں نے اس کے جواب دیے ہیں، لیکن ہمیں جوابات سے مطلب نہیں، ہمیں مطلب صرف یہ ہے کہ ہمارے نبی نے جو قانون ہمیں بنا دیا ہے ہمیں ماننا ہے۔ مکھی کھانے پینے کی چیز میں گر جائے اس کو پورا ڈبو دو، صاحب پورا ڈبو دو، ہاں جب تک وہ مر نہ جائے اس کو ڈبو دو، جب مر جائے تو اس کو نکال کے پھینک دو، پھر پینے والی چیز پی لو یا کھانے والی چیز کھا لو۔ اگر آپ کا دل کراہیت نہ کرے تو، لیکن وہ چیز حلال ہے، کھا سکتے ہیں، لیکن پورا ڈبونے کا حکم ہے۔ ایسا مکھی بھی زندہ نکال کے پھینک دو، پورا ڈبو دو، بھر جانے تک انتظار کرو۔ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے نہ آئے، حالانکہ اس کا طبی فائدہ ہے، لیکن اگر ہماری سمجھ میں نہیں بھی آتا ہے تب بھی کوئی فرق نہیں، ہمارے نبی نے قانون بنایا، ہمیں فالو کرنا ہے۔ ٹریفک نیم کی طرح، جیسے ریڈ سگنل ہے لیکن ایکسیڈنٹ نہیں ہو سکتا ہے، پھر بھی ہمیں رکنا ہے، اگرچہ کوئی خطرہ نہیں ہے پھر بھی رکنا ہے، کیونکہ قانون ہے اور قانون ہمارے فائدے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ ہمیں کوئی نقصان یا فائدہ ہو یا نہ ہو، اللہ کے رسول نے یہ قانون بنایا، ہمیں ماننا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہر کام میں مصلحت ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم وہاں تک پہنچ پائیں یا نہ پہنچ پائیں، ہماری عقل وہاں تک جا سکے یا نہ جا سکے، لیکن فائدہ ضرور ہوگا، مصلحت ضرور ہوگی، ہمیں ماننا ہے۔ ایک چیز اور بتا دوں، قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے داخل ہو جاؤ۔ 2-4 نمازیں پڑھ لیں مسلمان بن گئے، 2-4 روزے رکھ لیے مسلمان بن گئے۔ سب کون ہے؟ محمد اسلم، محمد جرجیز، محمد اکرم؟ نہیں، یہ بجلی کا کھمبا لگا ہے، مان لیجئے ابھی اس پر تار نہیں دوڑائے گئے ہیں، لیکن آپ کے گاؤں میں بجلی کا پول لگا ہوا ہے، بجلی کا کھمبا لگا ہے، اس پر بہت جلدی تار دوڑیں گے، گاؤں میں بجلی آنا ہے۔ لیکن اسی بجلی کے کھمبے کے پاس آم کا ایک پیڑ ہے، آم کا ایک پیڑ، ہوا چلی، آندھی آئی، چند پتے ٹوٹ کر بجلی کے پول پر، بجلی کے کھمبے پر چپک گئے، تو آپ اس بجلی کے کھمبے کو کیا کہو گے؟ بجلی کا کھمبا یا آم کا پیڑ؟ بتائیے۔ تنویر ذکی مدنی صاحب نے ہاتھ اٹھوایا، ہم پوچھ رہے ہیں آپ سے، اس کھمبے پر، بجلی کے پول پر آم کے 5-6-10 پتے چپک گئے، آپ اس کو کیا کہو گے؟ بجلی کا کھمبا یا آم کا پیڑ؟ بجلی کا کھمبا۔ آم کا پیڑ کیوں نہیں کہہ رہے ہو؟ اس پہ تو پتے چپکے ہوئے ہیں، نہیں کہہ سکتے ہو، کیوں؟ کیونکہ آپ جانتے ہو کہ چند پتوں کے کھمبے پر چپک جانے سے بجلی کا کھمبا آم کا پیڑ نہیں بن سکتا ہے۔ آم کا پیڑ تبھی آم کہلائے گا جب وہ اپنے جڑ میں بھی آم ہو، اپنی شاخاؤں میں بھی آم ہو، اپنے پتوں میں بھی آم ہو اور اپنے پھل میں بھی آم ہو، تب اس کو آم کا پیڑ کہو گے۔ اور جب 2-4 پتے کے چپک جانے سے بجلی کا کھمبا آم کا پیڑ نہیں ہو سکتا، تو آپ کی اور ہماری 2-4 نمازیں ہمیں مسلمان کیسے بنا سکتی ہیں؟ 2-4 روزے ہمیں پورا مسلمان کیسا بنا سکتے ہیں؟ جب بجلی کے کھمبے پر لگے ہوئے 2-4 پتے بجلی کے کھمبے کو آم کا پیڑ نہیں بنا سکتے ہیں۔ آم کا پیڑ تبھی آم کا ہوگا جب وہ جڑ میں بھی آم ہو، شاخاؤں میں بھی آم ہو، برانچ میں بھی آم ہو، پتوں میں بھی آم ہو، پھل میں بھی آم ہو۔ آپ مسلمان اس وقت کہلاؤ گے جب آپ کی جڑ میں اسلام ہو، آپ اٹھیں تو اسلام چھلکتا ہو، آپ بیٹھیں تو اسلام چھلکتا ہو، آپ چلیں تو اسلام چھلکتا ہو، آپ کھائیں تو اسلام چھلکتا ہو، آپ عبادت کریں تو اسلام ٹپکتا ہو، آپ شادی اور بیاہ کریں تو اسلام نظر آتا ہو، آپ کی جڑ بھی اسلامی ہو، اس میں لگنے والے پتے بھی اسلامی ہو اور اس میں پھل بھی اسلام کا لگا ہو، تب آپ پورے مسلمان کہلائیں گے۔ تو اسی لیے قرآن نے کہا ادخلوا فی السلم کافہ، 2-4 وقت کے نمازی مت بنو، اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اپنے جڑ کے ساتھ مسلمان بنو، جڑ کے ساتھ، اسلام کے ساتھ ہمارا تعلق
پانی اور پتھر کی طرح نہیں ہونا چاہیے. یہ ایک جگ ہے مان لیجئے, اس میں ایک پتھر ہم نے ڈال دیا, دو دن کے بعد دیکھیں گے آپ پتھر بھی دکھ رہا, پانی بھی. پتھر نکال کے آپ الگ کر دیجئے. جب چاہا پتھر کو الگ کر دیا, 2 دن کے بعد بھی پتھر کو الگ پھینک دیا. اس کا مطلب کیا ہے؟ نہ پانی نے پتھر کو ایکسپٹ کیا, نہ پتھر نے پانی کو جذب کیا. یہی تو مطلب ہوا. آپ نے پتھر ڈالا ضرور تھا, لیکن نہ تو پتھر پانی پہ چڑھا, نہ پتھر پہ پانی چڑھا. پتھر کو نکال کے آپ نے پھینک دیا. یہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے کہ جب چاہو تب اسلام ہم سے نکال دو, جب چاہو تب ہم اسلام میں داخل ہو جائیں. نہیں, ہمارا معاملہ اسلام کے اندر ایسا ہونا چاہیے, اسلام کے ساتھ پانی اور رنگ کا. جلیبی کھاتے ہیں, رنگ ہوتا ہے نا اس میں کھانے والا, کلر, لال رنگ کا کلر لائے, پانی میں ڈال دیا, 2 منٹ کے اندر آپ دیکھ لیجئے اس میں گھل جائے گا. پیلا کلر لائے, پانی میں گھل گیا. اب پانی سے رنگ کو آپ الگ کر کے دکھائیے, آپ کے باپ بھی الگ نہیں کر پائیں گے. پانی میں رنگ ڈالا, پانی نے رنگ کو اپنے اندر جذب کر لیا, اور رنگ نے بھی پانی کو اپنے اندر اپنا رنگ دے دیا. اب پانی سے رنگ کو الگ کرنا چاہو نہیں ہوگا, رنگ سے پانی کو الگ کرنا چاہو تو نہیں ہوگا. اسلام کے ساتھ ہمارا یہ معاملہ ہو, جب ہم مسلمان ہیں تو اسلام ہم سے نکالا جائے تو نہ نکلے, اسلام سے ہم کو دور کیا جائے تو نہ ہو. یعنی ہر حال میں مسلمان رہیں. حضرت بلال کے سینے پر پتھر رکھ دیا جاتا تھا, لیکن اسلام ان کے دل سے نہیں نکلتا تھا. احد احد احد. سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اندام نہانی میں نیزہ ڈال دیا گیا اور چیخ رہی ہے, ثبت قدمی علی دینک یا ارحم الراحمین. اے اللہ مجھے میرے دین پہ ثابت قدم رکھنا, دشمن بہت ہیں, مجھ سے میرا دین چھیننا چاہتے ہیں. اے اللہ ایسے حالات میں مجھے ثابت قدم رکھنا. اس نے 2 اونٹ منگوا کر سمیہ کے پیروں کو 2 اونٹوں سے باندھ کر ایک کو پورب اور ایک کو پشچم کی طرف بھگا دیا, لیکن سمیہ نے اپنے جسم کے 2 ٹکڑے کرنا گوارا کر لیا. لیکن اسلام سمیہ کے دل سے نہیں نکلا, اور سمیہ سے اسلام نہیں نکلا. اسلام کے ساتھ ہمارا یہ معاملہ ہونا چاہیے, نہ کہ پتھر کی طرح. جب شادی ہوئی تو موٹر سائیکل مانگ لی. نام کیا ہے؟ ضیاء الحق. نام کیا ہے؟ محمد جرجیس. نام کیا ہے؟ محمد اسلم. ہم اپنے جڑ میں بھی مسلمان رہیں, اپنے شاخوں میں بھی مسلمان ہوں, اپنے پتوں میں بھی مسلمان ہوں, اور ہمارے پھلوں میں بھی اسلام لگ رہا ہو, تب ہم پکے مسلمان ہیں. تو میرے پیارے ساتھیوں, ان چند مثالوں سے میں نے اسلام کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. 10 بجے جلسہ ختم ہونا تھا, ہم نے 10:37 دے دیا. مطیع الرحمان صاحب کا جلسہ ایسا ہی ہوتا ہے, دلی کی کانفرنس ہو جاتی ہے, 5-5 منٹ 10-10 منٹ سب کو ٹائم دینا پڑتا ہے. تعلقات اتنے وسیع ہیں کہ سب کو آنا پڑتا ہے. MLA بھی آ جاتے ہیں, MP بھی آ جاتے ہیں, سب لوگ آ جاتے ہیں. تو میرے بھائیوں, بہرحال کم ہی صحیح, لیکن اسلام کے تعلق سے جو بیان دیا گیا ہے, اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ بار الہ یہ اسلام ہمارے اندر پورا کا پورا داخل فرما دے, اور اسلام کے اندر ہمیں پورا کا پورا داخل کر دے, اور اسلام ہمارے اندر پورا کا پورا داخل کر دے. شارٹ میں اتنی ہی دعا کافی کہ الہ العالمین جب تک تو ہمیں زندہ رکھ, اسلام پہ رکھنا, اور جب ہمارا خاتمہ ہوتی ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا. وما علینا الا البلاغ المبین, وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.